اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف آگے بڑھیں، اپنے ایمان کا اقرار سودوں کے عقیدے کے ساتھ مل کر کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک اکلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں آیت سے ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے اپنی بلیسنگ کے لیے، نصیحت اور تربیت کے لیے۔ بائیسویں آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، علم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں میں صلیب پر کھینچ دیا۔ اگر ہم روح کے اسباب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا کہ ہم سب کو باعث برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ تشریف رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو عبادت میں کیسے ہمیں کریں۔ تو آج بڑی خوشی کی بات ہے، ہم خدا کی پاک حضوری میں موجود ہیں، اور سارے مشکل حالات کے باوجود پھر بھی خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی وفاداری میں، اس کی دیانتداری میں، اس کی حضوری میں، اس کی وفاداری میں ہم چل سکیں اور قائم رہ سکیں۔ اس لیے آج کا جو مضمون ہے وہ ہے روح القدس کا پھل، جو ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے مخالف یا اس کا جو الٹ ہے وہ ہے جسم کے کام۔ یہ دونوں یہاں درج کیے گئے ہیں غلطیوں کے خط میں، اور پہلے پالوس رسول بتاتا ہے کہ جسم کے کام کیا ہیں، ان کی بڑی لمبی لسٹ بیان کرتا ہے، اور تقریباً 17-18 ایسی عادات ہیں جو جسم کے کاموں کو ظاہر کرتی ہیں، اور پھر پالوس رسول کہتا ہے ایسا شخص خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو۔ ایسے لوگ جن کی زندگی میں جسم کے کام ظاہر ہیں، جو یہاں موجود ہے، ایسا شخص کبھی بھی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہوئے کلام پاک میں کہتا ہے۔ اس کا مطلب پہلے کہتا ہے کہ ایسا شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر کہتا ہے بادشاہی میں داخل کون ہوگا، پھر کہتا ہے مگر روح کا پھل۔ اس کا صرف بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس نے بیان کے بلکہ اس کا کہنے کا مطلب ہے ایماندار شخص بادشاہی میں داخل کیسے ہو سکتا۔ کچھ عادات ہیں جو اس کو بادشاہی سے باہر رکھیں، ان کی بات کرتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے ایماندار خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں،
اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، پھر اس کا حل یا اس کا طریقہ پالوس رسول بتاتا ہے۔ پہلے بتاتا ہے بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کون سے لوگ جن کی عادات ایسی، اگر پڑھ لیں تو واضح ہو جائے گا۔ 19 آیت میں کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں اور بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی معنی، ان کی بابت میں تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں۔ پھر دوسرا پہلو بتاتا ہے کہ بادشاہی کے وارث کون ہوں گے، جن کی زندگی میں روح القدس کا پھل ہوگا، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اس لیے وہ بتاتا ہے کہ روح کا پھل ہے کہ کون شخص جس کی زندگی کے پھل موجود ہوں گے خدا کی بادشاہی کے وارث۔ اس کا مطلب خدا کی بادشاہی میں پھلدار زندگی داخل ہو سکتی۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پھلدار زندگی بنانی پڑے گی۔ اور پھل کون سے پھل پالوس رسول بتاتا ہے، مگر روح کا پھل کیا ہے، محبت ہے۔ ایک ہی روح کا پھل ہے، آگے اس کی برانچیز ہیں، شاخیں ہیں، اور یہ شاخیں ایک ہی پھل میں موجود ہیں۔ اگر کسی ایماندار شخص کی زندگی میں یہ پھل ہوگا، باقی برانچیز آٹومیٹک اس کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ محبت روح القدس کا پھل ہے، روح کا پھل ہے۔ اگر یہ ایماندار شخص کی زندگی میں لگ جائے یا آ جائے یا پیدا ہو جائے، باقی جو برانچیز ہیں آٹومیٹک اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ کون سی برانچیز ہیں، کون سی شاخیں ہیں، خوشی ہے۔ اگر ایماندار شخص کی زندگی میں روح کا پھل موجود ہے، آٹومیٹکلی خوشی اس کی زندگی میں موجود ہو۔ اس کو خوشی کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس کو خریدنا نہیں پڑے گا، اس کو اس کے لیے زور بھی لگانا پڑے گا۔ اگر روح کا پھل موجود ہے، آٹومیٹکلی یہ برانچ اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، اطمینان۔ اگر روح کا پھل موجود ہے تو اطمینان آٹومیٹکلی اس کی زندگی میں موجود ہے۔ نمبر 3 ہے تحمل۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں تو تجربہ ہوئی ہمیں بات کا برداشت نہیں کرتے سے۔ اگر محبت ہمارے اندر موجود ہے، آٹومیٹکلی محبت کے وسیلے سے ہم اس بری بات کو، ناحق بات کو، نامناسب بات کو برداشت کرنا یا تحمل کر کے اس کو سہنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے کرنتھس کے پہلے خط میں لکھتے پالوس رسول کہتا ہے محبت سب کچھ کیا کر لیتی ہے، سہ لیتی۔ یہ پھل ہے روح القدس۔ پھر کہتا ہے مہربانی۔ اگر روح کا پھل ہمارے اندر موجود ہے، دوسرے لوگوں پر مہربانی کرنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ آٹومیٹکلی مہربانی کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے، رحم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور پھر ہے نیکی، اچھا کام ہم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، نیکی کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے ایمانداری۔ ایمانداری جو ہے یہ بہت خوبصورت پھل ہے، برانچ ہے اور اس کے پھل کی۔ اگر کسی شخص کے اندر ایمانداری ہوگی، کبھی بھی وہ شخص ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتا۔ مسائل میں، مشکل حالات میں، دکھوں میں، پرابلمس میں اور آزمائش کے دنوں میں۔ پھر ہے حلم۔ ایسی خوبی ہے جو حلیمی کے ساتھ برداشت کرتی ہے، جو کسی دوسرے شخص کے بارے میں، اس کی بہتری کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ یہ ہے روح القدس کے پھل کی برانچ شاید۔ اور پھر ہے پرہیزگاری۔
اور لکھا ہے ایسے کاموں کی کوئی بھی شریعت مخالفت نہیں ہے۔ یہ اگر پھل ایماندار شخص کی زندگی میں موجود ہو، کوئی بھی شریعت، نہ موسیٰ کی شریعت، نہ مسیح کی شریعت، کوئی بھی، نہ انسان کی شریعت اس کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ کیوں پالوس رسول کہتے ہیں ایسے کاموں کی کوئی شریعت لکھنے دو، کوئی کا مطلب کیا ہے؟ اور انسان کے اندر اس کی اپنی شریعت ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ مقدس شکور نے خود ہی شریعت بنا اس نے کہا جب وہ بیابان میں تھا اور رات کو جب اس کو خواب آتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو جگہ بڑی بھیانک ہے، بڑی دہشتناک ہے، یقیناً خدا یہاں موجود ہے، اور پھر کہتا ہے خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، اے خدا اگر تو مجھے سلامتی بخشے اور مجھے اپنے باپ کے گھر واپس سلامتی سے پہنچا دے، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اور میری ضرورت پوری کرتا رہے، کپڑا روٹی مجھے مہیا کرتا رہے، کھانے کے لیے پہننے کے لیے، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا ضرور ہی 10واں حصہ میں تجھے لٹاؤں گا۔ شریعت پہلے تو موجود سے انہیں خود ہی بنا، انہیں کہ جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے ضرور دوں گا۔ یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی شریعت۔ آج بھی ہم کئی دفعہ کیسے یہ کام بھی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہمارے اندر خود ہی ایک شریعت موجود ہے، اور دوسری شریعت ہے موسیٰ نبی کی، وہ بھی موجود ہے، اور تیسری شریعت ہے مسیح یسوع کے فضل کی شریعت۔ اس لیے کہتے ہیں نہ مسیح یسوع کی تعلیمات ان پھلوں کی مخالفت کر سکتی ہے، نہ موسیٰ کی شریعت ان پھلوں کی مخالفت کر سکتی ہے، نہ انسان کی اپنی شریعت ان پھلوں کی۔ کوئی انسان بے شک وہ مذہبی نہ ہو، ایماندار نہ ہو اور روحانی نہ ہو تو کہے گا یہ بات غلط ہے، پرہیزگاری نیکی کرنا، کہے گا یہ بات غلط ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ اس لیے روح القدس کا پھل اگر کسی ایماندار شخص کی زندگی میں موجود ہے تو یقیناً وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہے۔ ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے ایماندار شخص کو اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا پڑے گا، اس کی وفاداری کرنا پڑے گا، اس کی دیانتداری میں زندگی گزارنا پڑے گا، اس کی فرما برداری کرنا پڑے گی، اس کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارنا پڑے گی، تب یہ پھل اس کی زندگی میں پیدا ہو۔ اگر پھل نہیں ہوں گے تو پھر وہ خدا کی بادشاہی کے قابل نہیں ہوگا، خداوند یسوع مسیح کو بھی پسند نہیں۔ کیسے؟ لوکا کے انجیل اس کے 6 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پڑھیں گے اس حوالے کو، بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ایماندار شخص کی زندگی میں روح القدس کا پھل برانچی سمیت ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ٹھیک ہے یہ نعمت ہے ایک نام ہے جس کو جی چاہے خدا دیتا ہے، نہیں، یہ پھل ہے جو خدا ہر ایک شخص کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہاں لکھا ہے جب مالک پاکستان کا مالک آتا ہے اور دیکھتا ہے ایک انجیر کا درخت اس میں پھل نہیں ملتا، جب ڈھونڈنے آتا ہے 3 سال بعد تو باغبان سے کہتے اس کو کیا کر دے، کاٹ دے، یہ جگہ محفوظ میں روکے ہوئے، اس کو کیا کر دے، کاٹ دے، اس کو ختم کر دے۔ کیوں ختم کر دے؟ کیونکہ اس کے اندر پھل نہیں، اس کو پھل نہیں لگا، یہ پھل کا پودا نہیں ہے، اس کو کاٹ دے، ختم کر دے، کسی اور کو جگہ دے۔
اور باغبان کیا کرتا ہے، مالی کیا کہتا ہے، اے مالک اس کو 3 سال اور 1 سال اور رہنے دیں۔ پہلے کتنے سال رہا ہے برداشت کرتا ہے مالک؟ 3 سال، لیکن ہر سال 3 سال تک وہ اس درخت کے پاس آتا رہا جس کو اس نے لگایا تھا، تاکہ اس میں سے پھل ڈھونڈے، اس میں سے پھل کو تلاش کرنے آتا تھا، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی حالت پر غور کرنے کے لیے آتا۔ لیکن 3 سال وہ آتا رہا، لیکن پھر تیسرے سال اس نے باغبان سے کہا، مالی سے کہا، اس کو کیا کر دے، کاٹ دے، یہ جگہ پہ کیوں روک کے رہے۔ اور مالی نے کہا، درخواست کی، اس کو 1 سال اور رہنے دے۔ اور مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں اس کے گرد پھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، اگر نیکسٹ ایئر اگلے سال پھلا تو ٹھیک، پھر قائم رہے گا، نہیں پھلا تو پھر اپنی مرضی کرنا، جیسے تیری مرضی۔ اس کا مطلب خدا چاہتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے، ہماری زندگیاں پھل ڈالیں، چاہتا ہے ہماری زندگی پھل، اس لیے وہ ہمیں وقت دیتا ہے اور آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے، اور ہمیں وفاداری اور دیانتداری کرنے کا فضل دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے، مالک چاہتا ہے ہماری زندگیاں پھل دیں۔ تو جب روح القدس کا پھل ہمارے اندر نہیں ہوگا تو باقی برانچز کا لگنا ناممکن، میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر روح القدس کے تابع نہیں ہے تو پھر دیانتداری ہم نہیں کر سکتے۔ روح القدس کے تابع وفاداری کرنا ہمارے لیے نہایت ہی مشکل بات ہے۔ روح القدس ہمیں اگر تیار نہیں کرتا، مجبور نہیں کرتا، تو ہم کبھی بھی خدا کی وفاداری نہیں کر سکتے۔ اس لیے کس کے تابع ہونے کی ضرورت ہے؟ پاک روح۔ روح کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ مجبور کرے گا ہم کیا کریں خدا کے لیے، وہ مجبور کرے گا ہم وفاداری کریں خدا کے لیے، وہ مجبور کرے گا ہم فرما برداری کریں خدا کے لیے، وہ مجبور کرے گا ہم دعا کریں خدا کی حضوری میں، وہ مجبور کرے گا ہم عبادت کریں اس کی، وہ مجبور کرے گا ہم پرستش کریں، اپنے منہوں کو کھولیں، ہونٹوں کو کھولیں، اس کی ستائش کریں۔ ورنہ انسان نہیں کر سکتا۔ پرستش کرنا کن کو زیبا ہے؟ راست باز۔ راست باز کیسے بنے گے؟ جب روح القدس کے تابع ہو کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اس لیے روح القدس کا جو پھل ہے اور اس کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں، جب کسی شخص کی زندگی میں ہوں گی، بظاہر نظر آئیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ شخص خدا کا پسندیدہ شخص بن جائے۔ اسی خدا ڈھونڈتا ہے پھل۔ پھر ایک اور تفصیل دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں، جب شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح تھے تو لکھا ہے جب ان کو بھوک لگی اور سامنے ایک درخت تھا، اس کے پاس گئے۔ جب وہاں گئے تو پتوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ تو اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ بڑی مشہور مثال بڑی دفعہ سنی ہو۔ کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ یسوع مسیح نے کہا آئندہ تجھے پھل نہ لگے۔ یسوع مسیح نے غصہ آ گیا تو پھر کہا آئندہ تجھے پھل نہ لگے، اور چلے گئے۔ جب واپس شاگرد وہاں سے گزرتے ہیں دوسرے دن یا تیسرے دن، تو شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا تو اس پر پھل نہ لگے۔ وہاں صاف لکھا یسوع مسیح اس پر لعنت۔ اور یسوع مسیح کو شاگرد کہتے ہیں جس درخت پر نے لعنت کی تھی، جس نے ہمیں پھل نہیں دیا، وہ جڑ سے لے کر اوپر تک سوکھا ہوا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا اگر ایمان سے تم بھی ایسا کرو گے، کہو گے تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ یعنی جو پھل نہیں دے گا خدا کی نگاہ میں، خدا کی حضوری میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ 2 درختوں کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا، وہاں مالک لکھا ہوا ہے، یہاں یسوع مسیح نے کہا اس کو کاٹ دے، یہ جگہ کو کیوں روکے رہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں پھل کیسے پیدا کریں گے؟ جب روح القدس کے تابع
कोई शख्स खुदा की फरमाबरदारी नहीं कर सकता जब तक पाक उसकी मदद न करे। रूह कुद्दूस कब मदद करेगा? जब उसके ताबे हैं। कोई भी इंसान इबादत नहीं कर सकता जब तक रूह कुद्दूस उसकी मदद न करे। और रूह कुद्दूस के ताबे कैसे हैं? जब उसकी सुनेंगे, लगता तो बड़ा मुश्किल, कैसे हम सुने, कैसे उसके ताबे हों, लेकिन जब हम कलाम पाक की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली खुदा हमें समझ देना शुरू कर देगा हम कैसे ताबे फरमाने के। मैंने बताया कि जो शख्स रूह कुद्दूस के ताबे है उसकी मजबूरी है इबादत करना। जो रूह कुद्दूस के ताबे उसकी मजबूरी है मजलिस करना। जो रूह कुद्दूस के ताबे उसकी मजबूरी है दुआ करना। कैसे? कलाम पाक में लिखा, पौलुस रसूल कहता है हम बतूनिया जाना चाहते थे, लेकिन खुदा के रूह ने हमें क्या किया? वहां जाने से रोका। फिर हम आसिया में जाना चाहते थे, वहां भी खुदा के रूह ने हमें, मसीह के रूह ने जाने ना दिया। फिर रात को हमने रोया में देखा एक मकदूनी शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरी मदद करो। तो फिर हमने सब जाके खुदा के रूह की मर्जी ये है कि हम वहाँ जाएं और वहाँ के उस शख्स को कलाम सुनाया। वो शख्स तब्दील हो गया और ये उनकी ज़िंदगी में रूह उसकी फरमाबरदारी थी। जो कुछ खुदा चाहता है, जो कुछ खुदा करवाना चाहता है, जब उसके ताबे होंगे तो ऑटोमेटिकली रूह उसका फल हमारी ज़िंदगी में लगेगा। इसलिए खुदा यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें किस लिए चुना है? किस लिए चुना है? यूहन्ना की इंजील में पढ़े, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 15वीं आयत। तो जब फल हमारी जिंदगी में नहीं है, खुदा फलदार दरख्त को पसंद करता है। यीशु मसीह फलदार दरख्त से खुश होता है। इसलिए हमारी जिंदगी में फल कैसा है हमें गौर करने की जरूरत है। 15वीं आयत से पढ़े, ठीक है, आपसे मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त। इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया। चुना क्यों है? अलग क्यों किया है? दुनिया में से हमें अलग पहचान क्यों खुदा ने दी है? हमें एक शनाख्त ईमानदारी क्यों दी है? ताकि तुम जाकर फल लाओ। यीशु ने बताया, मैंने तुम्हें फजूल में नहीं चुना। मेरा एक मकसद है और वो मकसद ये है, तुम फल लाओ, तुम्हारी जिंदगी फलदार। और जब फलदार जिंदगी नहीं होगी, खुदा की पसंदीदा जिंदगी नहीं हो सकती। जब फल नहीं होगा, हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। पौलुस रसूल बना, अगर नेकी नहीं हमारे अंदर, कैसे हम खुदा के हुजूर में आगे बढ़ सकते? परहेजगारी नहीं है, कैसे हम खुदा के हुजूर में इत्मीनान और खुशी हमारी जिंदगी में नहीं, दयानतदारी ईमानदारी हमारी जिंदगी में नहीं, जो उसका फल है, कैसे हम खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए रूह उसका फल हासिल करने के लिए रूह उसके ताबे होने की जरूरत है। अगर ताबे नहीं होंगे तो रूह उसका फल हमें नहीं मिलेगा। जब ताबे होंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो ज़हन है खुदा की वफादारी करने के लिए तैयार है। इसी खुदा ढूंढता कि ऐसा शख्स मिले जिसकी जिंदगी में फल, और खुदा उससे खुश हो, उससे और ब्लेस करे। इसलिए रूह उसका फल हमें खुदा की
की हजूरी में खुदा का पसंदीदा बनाता है। नंबर 2, यीशु मसीह से खुश होता है। नंबर 3, हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 4, हम खुदा की हजूरी में दलेरी से खड़े हो सके। कैसे? लिखा है मत्ती के झील में, और उस वक्त खुदा कहेगा ऐ मलाउद मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लेकिन वो क्या कहेंगे? बहुत कुछ किया है, बड़ी खिदमत की है, लेकिन खुदा उनसे कहेगा वाकईत खुदा क्या चाहता है? फल जो उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। खुदा चाहता है कि वो फलदार, चमकते हुए और हरे भरे और सबज पत्तों के अलावा उनकी जिंदगी में फल भी होना जरूरी है। फल कैसे पैदा होगा? खुदा की फरमाबरदारी करने से। फल कैसे पैदा होगा? पाक के ताबे होने से। फल कैसे पैदा होगा? खुदा की बात सुनने से। कैसे सुनेंगे? कैसे उसकी फरमाबरदारी करेंगे? कैसे उसकी ताबे फरमानी करेंगे? जब हम अपने आप उसके ताबे कर दें। उसका इजहार कैसे होगा? मैं पिछले दफा बता रहा था कि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा ये बड़ा रूहानी शख्स, ये बड़ा ईमानदार शख्स, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा। उसकी जिंदगी में उसके फल, जो उसका फल है वो बताते हैं। उसकी जिंदगी में जो वो इजहार करता है जिंदगी गुजारने का, वो बताता है कि ये बंदा कैसा है, कितना वो शख्स खुदा के साथ वफादार है, कितना वो शख्स कलाम की फरमाबरदारी करने वाला शख्स, कितना वो शख्स रूह के ताबे होता है, कितना वो शख्स खुदा की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने वाला शख्स है। ये चीजें बताती हैं ये शख्स रूहानी। बाकी किसी के चेहरे पे नहीं लिखा ये शख्स रूहानी है, उसकी जिंदगी से पता चलेगा ये शख्स खुदा की फरमाबरदारी करने वाला शख्स। कैसे? पौलुस रसूल कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? वो प्रॉब्लम्स में, कहत में, दुखों में, भूख में, आजमाइशों में और मसाइल में और झगड़ों में, मुखालफतों में खुदा की फरमाबरदारी उसकी जिंदगी से जाती नहीं। ये चीज बताती है ये शख्स खुदा का है। कभी वो खुदा से जुदा होने की सोचता भी नहीं। इसलिए कहते हैं कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? उसके अंदर उसका फल जो मोहब्बत है वो भरी हुई, ये चीज उसको यीशु मसीह में कायम रखती। इसकी वो पाक किताबें हैं, वो खुदा की आवाज सुनने के काबिल है, वो यीशु मसीह की फरमाबरदारी करने के लिए तैयार है। इसलिए उसकी जिंदगी में ये बात नजर आती है शख्स खुदा। अगर हमारी फरमाबरदारी अपने जिंदा खुदा के साथ नहीं है तो कोई फल हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसका इजहार जब नहीं करेंगे, इबादत, परस्तिश, फरमाबरदारी, दुआ, रोजे, ये चीज़ें ईमानदार शख्स की जिंदगी में फल को पेश करें। अगर फल नहीं है तो फिर खुदा की पसंदीदा जिंदगी हो सकती है, हो सकता है खुदा हमसे प्यार करता हो लेकिन खुश ना हो। इसे रूह उसका फल जो है क्या है? मोहब्बत है। आगे उसकी ब्रांचेस हैं, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिलम है और परहेज है। ये 9 ब्रांचेस हैं पाक रूह के फल की। ईमानदार शख्स की जिंदगी में ये ज़ाहिर करता है ये शख्स खुदा के साथ वफादारी करता है। अगर फल नहीं है तो फिर हम
खाली पत्तों को लेकर खुदा को खुश नहीं कर सकते और उसका कैसे इजहार करेंगे। मैंने बताया अगर कोई शख्स वफादारी से खुदा के साथ चल रहा है उसकी ना फल उसकी ज़िंदगी में, अगर उसके अंदर तहम्मुल ही नहीं कैसे फल आएगा। अगर परहेजगारी उसकी ज़िंदगी में नहीं कैसे फल को ज़ाहिर करेगा। अगर उसके अंदर किसी के साथ नेकी करने के कह सकते हैं जरासी भी नहीं है, या उसके अंदर ये ख्याल ही नहीं किसी शख्स के साथ नेकी की जाए, कैसे वो शख्स फरमाबरदारी कर सकता है। ईमानदारी उसकी जिंदगी में नहीं है तो फिर कैसे वो शख्स खुदा की फरमाबरदारी और ईमानदारी में आगे बढ़ सकता है। इसलिए बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें नजर आती है कि ये रूह उसका फल है जिसकी ये शाखें हैं और ये पाक रूह चाहता है ये हर एक ईमानदार शख्स की जिंदगी में मौजूद। रूह उसकी नेमतें हैं और उनके बारे में लिखा है जिसको जो चाहता है बांटता है, फल नहीं बांटता। नेमतें हर एक लियाकत के मुताबिक या जो शख्स आर्ज़ करता है खुदा देता है, लेकिन फल खुदा नहीं बांटता। रूह उसका फल जो है ये हर एक ईमानदार शख्स के लिए जरूरी है। ये बांटेगा, किसी को नेकी दे दे, किसी को परहेजगारी दे दे, किसी को ईमानदारी दे दे, किसी को तहम्मुल दे दे, किसी को इत्मीनान दे। ये सब के लिए है और सब की जिंदगी में होना चाहिए। इसलिए अगर रूह का फल किसी ईमानदार शख्स की जिंदगी में नजर नहीं आता, खुदा ऐसी जिंदगी से नाखुश। इसलिए सोचना मैंने तुम्हें इसलिए दुनिया में से ऐलान किया कि तुम जाकर क्या करो, फल लाओ और तुम्हारा फल क्या रहे, एक हफ्ता चले खुदा नाल बड़ी सरगर्मी सी और हफ्ते बाद फिर ठंडे हो। 2 माह खुदा की वफादारी करने में या किसी के साथ अच्छाई करने में सरगर्म रहे, इसके बाद फिर कदम खुदा चाहता है हमारा फल कायम रहे। कायम नहीं रहेगा खुदा खुश नहीं हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए लाया। ईमानदार शख्स की खुदा की निगाह में बड़ी अहमियत है, बड़ी वैल्यूस। आप ना समझे अपने आप। ईमानदार शख्स दुनिया में से अलग किया है, उसको खुदा ने नाम लेकर बुलाया। इसी जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करेंगे ऑटोमेटिकली रूह उसका फल हमारी जिंदगी में नजर आएगा जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया। उसका इजहार कैसे करेंगे? इबादत, दुआ, रोजा, प्रस्तिश और ऑटोमेटिक जब ये बातें ये काम करेंगे हमारी वफादारी नजर आना शुरू हो जाएगी। दाऊद मुकद्दस दाऊद नबी के बारे में खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे कैसे मिल गया। कहता सुबह शाम दोपहर मैं फरियादा कितनी दफा दुआ करता है, फिर कहता है दिन में 7 बार मैं तेरी सताइश करूं। रात के पहरों में मेरी आंखें खुल जाती हैं, रात के हर पहर में मेरी आंखें खुल जाती हैं। क्यों खुल जाती हैं? कभी कभी हमें सब नींद नहीं आती भाई, दाऊद में नींद नहीं थी। क्यों? रात के हर पहर में मेरी आंखें खुल जाती ताकि तेरे कलाम पर क्या करूं, ऐसे फल पैदा हो उसकी फरमा बरदारी। क्योंकि मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान, अगर हमारे अंदर ये ईमान नहीं या इत्मीनान नहीं खुदा की इबादत करने से बरकत जारी होगी तो फिर कभी भी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। मुकद्दस दाऊद कहता है मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान, इससे बरकत जारी होती है। और खरूज की किताब में खुदा ने खुद कहा अगर तुम खुदा की इबादत करो तो वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा, बरकत देगा। बीमारी तेरे पेट से क्या करेगा,
اسی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں تے بے برکتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تم اپنے خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اعتماد نہیں اس کے کلام پر، اس نے ایسا کہا ہے۔ مقدس داؤد کہتا ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد، بھروسہ، جو کچھ تم نے کہا ہے تو کرتا ہے۔ تو جب یہ اعتماد ہمیں اپنے زندہ خدا پر ہوگا کہ ہم عبادت کریں گے، پرستش کریں گے، خدا بلیس کرے گا، روٹی پانی برکت دے گا، بیماریوں کو دور کرے گا، یہ چیز ہمیں پش کرے گی، ہمیں تیار کرے گی اس کی عبادت کے لیے، یہ اعتماد ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں خدا کی عبادت کے پش نہیں کر رہی، مجبور نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہمیں کلام پر اتنا اعتماد نہیں۔ تو جب ہم خدا کے کلام پر اعتماد رکھیں گے، ایک قوت ہمیں آگے دھکیل دے گی، ہم اپنے زندہ خدا کی وفاداری کریں۔ ایک قوت ہمیں کہے گی خدا کی فرما برداری کریں، اس کی وفاداری میں چلیں۔ ایک قوت ہمیں مجبور کرے گی خدا کے حضور میں جھکیں۔ ایک قوت ہمیں مجبور کرے گی اپنی فیملی کو خدا کے لیے تیار کریں۔ کب؟ جب کلام پہ اعتماد ہو، جب کلام پر بھروسہ رکھیں گے، آٹومیٹکلی اس کا پھل ہماری زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اگر کلام پر بھروسہ نہیں تو پھر ہم کبھی بھی بابرکت لوگ نہیں بن سکتے، پھر غصہ بھی ختم نہیں ہو سکتا، نیکی بھی ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو، اور پرہیزگاری ہماری زندگی میں نہ ہو، ہلن جیسی خوبی ہماری زندگی میں نہ ہو، تحمل جیسا پھل ہماری زندگی میں نہ لگے۔ لیکن اگر خدا کے کلام پر اعتماد ہے کہ یہ اس کے پھل ہیں، تو اس کا پھل آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ پھل جو ہے یہ خوشحالی گزار کرتا ہے، پھل جو ہے یہ بلیسنگ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ پھل ہوں گے، آٹومیٹک جسمانی برکت اور روحانی برکت ہمارے لیے خدا جاری کر دے گی۔ اس لیے آئیں اپنی کو بند کرتے سوچ